السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے اعمال انسان دنیا میں کرے گا ایسا ہی اس کو بدلہ ملے گا، اور زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے لیے خوشحالی، اس کی عزت، اس کا اکرام دنیا میں بھی کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو بہترین جنت کے جو دنیا میں نعمتیں ہیں اس سے بہتر وہ نعمتیں اس کو ملیں گی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور جو قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یعنی وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے جنت آخرت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات توجہ کے ساتھ سننا کہ انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم اعمال اچھے کریں گے تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم برائی کرتے رہے اور غلط کام کرتے رہے، قرآن کریم کے قوانین کو توڑتے رہے، تو میرے بھائیوں وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ پھر تمہیں پکڑ لیا جائے گا، پھر تمہیں جکڑ لیا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم کیا کرتے تھے تمہارے اعمال کی سزا کی وجہ سے۔ تو ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں، مجھے تمام مسلمانوں سے، مجھے اپنے نفس سے شکوہ ہے کہ آج مسلمانوں پر تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے کہ ہائے ایسا ہو رہا ہے، لیکن کبھی مسلمان قوم نے یہ بھی سوچا ہے یہ میرا میسج، یہ میرا پیغام، یہ میرا میسج توجہ کے ساتھ سننا، دل کے درد کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے 24 گھنٹے دن رات کے گزرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنی اچھائی کر رہے ہیں اور کتنی ہمارے اندر برائی ہے، ان کو کتنا چھوڑنے کی فکر اور کوشش کی ہے۔ اگر ہم تمام مسلمان رہنے والے، جتنی مسلم کنٹری اور تمام ہندوستان کے مسلمان رہنے والے ایک جٹ ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کے فرما برداری، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ پر یقین رکھنا، ایک اللہ پر بھروسہ رکھنا، کرنے دھرنے والی ذات آپ کی ہے، خالق آپ ہیں، مالک آپ ہیں، عزت دینے والے آپ ہیں، ذلیل کرنے والے آپ ہیں، انسانوں کو عزت کی چادر سے نوازنے والے آپ ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ، ہم آپ کی فرما برداری کے لیے، آپ کے لیے نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے تلاوت کریں گے، آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات اور امداد کریں گے، غریبوں کی، مظلوموں کی، بے کسوں کی مدد کریں گے، اور اچھائیاں اپنی زندگیوں میں گزاریں گے اور اچھائیاں اپنی زندگیوں میں اتاریں گے، اپنوں سے، غیروں سے، سب سے پیار محبت سے پیش آئیں گے، اور طاقت کا استعمال غلط نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا، انشاءاللہ زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، انشاءاللہ زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، انشاءاللہ زندگیوں میں، نسلوں میں چین سکون آئے گا، میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی چین سکون آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج حالات سے دو چار ہیں، مسلمان گھبرایا ہوا ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، آخر مسلمان کیوں پس رہا ہے؟ یہ میری اور آپ کی کمی ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمال کی کمزوری ہے، یہ میری اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے جو حقوق تھے، جو کام کرنا تھا، اس میں ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بما کانوا یکسبون، تمہارے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں
پکڑا جا رہا ہے، تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم حالات سے جائزہ لے کر، حالات سے عبرت حاصل کر کے، حالات جو انگڑائی لے رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صبح اٹھ کر اپنے بھائیوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنے دوست احباب کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو اور چھوٹے معصوم بچوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا درد بھرا کلام ہے، درد بھری بات ہے کہ اگر آپ کی زندگیوں میں باتیں اتر گئی، انشاءاللہ سکون ملے گا، برکتیں ہوں گی، خوشحالی آئے گی، چین سکون والی زندگی آپ بھی گزاریں گے، آپ کی نسلیں بھی گزاریں گی۔ صبح کو اٹھ کر نماز پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہر گھر سے آئے تو انشاءاللہ دیکھو، اور نمازوں کی پابندی کرو۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کا اہتمام کرو، اس تسبیح کو پڑھو کم از کم روزانہ 200 مرتبہ، اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، اس کو پڑھنے کی فکر کرو اور اس کو پڑھو پابندی کے ساتھ کم سے کم 200 مرتبہ، اور سورہ نوح کی تلاوت روزانہ صبح شام میں ایک مرتبہ کرو، اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے، چین سکون کے لیے اور مظلوموں کی خوشحالی کے لیے، جن مسلمانوں کو پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان کو دلوں میں رکھتے ہوئے، ان کا درد، ان کی دکھن، ان کی پیڑ کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اس سورت کا اہتمام کرو، سورہ نوح کا، اور جو تبارک الذی کے بارے میں سورہ جن سے پہلے آدھے پر ہیں، اس کا اہتمام کرو تو دیکھو زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا، انقلاب آئے گا۔ یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، ہمیں دوسروں سے شکایت ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے سے بچنے کے لیے آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے اور بڑی بڑی پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، دین پر جمے رہنا ہے اور دین پر ڈٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنا ہے۔ تو جب جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ میری درد بھری آواز پوری امت میں، تمام مسلمانوں میں، تمام مسلمانوں کو، تمام نوجوانوں کو، تمام میری ماں بہنوں کو، اور مجھے اور میرے پریوار اور میرے گھر والے اور میرے آس پاس کی اس پڑوس میں رہنے والے بستی کے اور جس اطراف میں میں امامت کی خدمت انجام دے رہا ہوں، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔